بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنے سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کو شفا رکھی ہے۔ گھر میں آئے مہمان کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مہمان کو اندھیرے میں بٹھانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ جو عورت جلدی جلدی کھانا کھاتی ہے وہ جلد باز ہوتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ میں طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہو یا جھریاں آنے لگے تو دودھ میں 2 دانے عجوائے کھجور کے ڈال کر پی جائیں۔ 70 سال کی عمر میں بھی آپ 17 سال جیسے نظر آئیں گے۔ پودینے کا قہوہ بلغم ختم کرتا ہے اور متلی کو روکتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہو تو بھنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل استعمال کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کریں۔ جسم میں معدنیات کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ انڈا ہے۔ صبح ناشتے میں 2 انڈے کھایا کریں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں اور نہار منہ سیب ضرور کھایا کریں۔ آپ بھلے اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ پیاز اور ادرک کا رس ملا کر پی لو، کمر کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جسم میں طاقت چاہتے ہو تو سبزیاں کھاؤ، چھہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ سیری پائے دماغی طاقت کا خزانہ ہے۔ سانس کی تکلیف ہو یا الرجی ہو تو ادرک والی چائے جادوئی طور پر کام کرتی ہے۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے بچا رہتا ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں آہستہ کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیشہ کھانا چبا کر کھایا کرو، اس سے کمر کی ہڈی نہیں درد کرتی۔ جو اور چنے کا آٹا شوگر والے مریض کھائیں، اس سے ان کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نہار منہ آڑو کھا لیا کرو، اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو، اس سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ دانت پیلے ہوں یا درد کرتے ہوں تو انگارے کی بھجی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کر لیں اور دانتوں پر لگائیں، دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جائے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو مسولوں پر ٹھنڈا شہد لگا کر چھوڑ دو، کچھ دنوں کے بعد نیا دانت نکل آئے گا۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ بادی بھی ہوتا ہے، معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن کو بھی کم کرتا ہے۔ موسم گرما کی بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو دل کے مریض ہیں تو وہ لوکاٹ کا پھل استعمال کریں۔ بواسیر کے مریضوں کے لیے لوکاٹ کا پھل کسی نعمت سے کم نہیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ تازہ ہوا کا انتظام کرتے ہیں ان کو نہ صرف نیند اچھی آتی ہے بلکہ ان کی ذہنی صلاحیت میں بھی بہتری آتی ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں اسپاگول اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لو، کچھ ہی منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ ہر دوسرے دن
اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیوں کو کھول کر گھر میں سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ چلائیں۔ آپ کو وضاحت خود اپنے گھر میں بہتری محسوس ہوگی۔ آپ کے گھر سے جادو ٹونا ختم ہو جائے گا۔ جمعے والے دن صبح کو ناخن کاٹ دیا کرو، اس سے گھر میں نحوست نہیں پھیلے گی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آ جاتی ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگائیں، اس سے ہونٹ گلابی اور نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے اور خواب اچھے آتے ہیں۔ زیتون کا تیل موٹاپے سے بچنے کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ یہ چربی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جوان جانور کا گوشت کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے اور کمزور انسان بھی تندرست ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو شخص بے وقت کھانا کھاتا ہے اس کی نسل میں بیٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ کھانے میں پیسی ہوئی ادرک شامل کریں، یہ نظام ہاضمے کے لیے بہتر ہے۔ اجوائن گردوں کی پتھری سے بچاتی ہے اور خون کی روانی کو بہتر بناتی ہے۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنا چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں اور کالی مرچ کے ساتھ پکا کر کھائیں۔ اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہو تو روزانہ رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور نہار منہ کھا لیں۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے طاقت بڑھ جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ختم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہو جاتا ہے۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لیا کرو، دماغ کی رگیں تیز ہو جائیں گی۔ خون کی کمی ہو جائے تو بینگن کا سالن کھائیں۔ اجوائن کی دھنی لو، ہمیشہ جوانی رہے گی۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ کھجور بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے۔ شہد اور وٹامن ای کا تیل ملا کر ہونٹوں پہ لگائیں، یہ ہونٹوں کو نرم اور ہموار بناتا ہے۔ ایک گلاس گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح ترک کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں، باقی پانی سے مالش کر دیں۔ اس پانی کو سر پر خوب لگائیں، 1 گھنٹے کے بعد سر دھوئیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ زیادہ آم کا جوس مت پئیں کیونکہ اس سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اجوائن استعمال کرنے والا ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھانے کے بعد مسواک کر لیا کرو، اس سے کبھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ روٹی کو ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان اور خوبصورت ہونے لگتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے شہد چاٹ لیں تو آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے اور اس سے دل کا دورہ بھی نہیں پڑتا۔ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا اور جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ، ورنہ ایسا کرنے سے آپ کے پھیپھڑوں میں پانی چلا جائے گا اور کھانا چلا جاتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھتے ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان نظر آتے ہیں
اور ایسے انسان کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ گنے کا رس پینے سے نظر اور آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو اور وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں، نہار منہ دہی کھانے سے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ اگر گھر میں کوئی دمہ کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دیں اور اس مریض کو کمرے میں لٹا دو، اس سے مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے جلد جوان رہتی ہے۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک جوانی برقرار رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں ایک لیموں کا رس نچوڑ کر پی لیں، یورک ایسڈ کی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ ناخنوں پر ہلدی لگایا کرو، ناخن جلدی نہیں بڑھیں گے۔ نہار منہ 1 پاؤ یا آدھا کلو دہی میں 50 گرام خالص سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ بھنڈی کا سالن بنا کر کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیلوں کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت لیموں چاٹو، نیند اچھی آئے گی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو کہ آپ کے اندر بخار ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ لال چقندر کا بھی استعمال بہترین ہے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو، اس سے منہ کے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں، یہ آپ کی شوگر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جن سے چہرہ بدنما لگتا ہے، اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے۔ ایک خوبانی کچل کر اس میں چائے کا چمچہ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں۔ خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک، ورنہ خشک خوبانی لے کر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح نرم ہو جائے تو اس کا استعمال کریں۔ کچھ عرصے تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بالکل صاف اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آج کل لوگ زیادہ تر ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ صبح نہار منہ ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدے اور آنتوں کی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ مالٹا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر کان میں اچانک درد ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے آرام آ جاتا ہے۔ شدید کھانسی اور گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خراش بالکل ختم ہو جائے گی اور آپ کا گلا بالکل صاف ہو جائے گا۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھا لیں، موٹاپا چند دنوں میں کم ہو جائے گا اور اس سے موٹی ٹانگیں اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے نمک کا استعمال کم کریں اور کیلے کھایا کریں، اس سے بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ اگر معدے میں تیزابیت اور گیس ہو یا پھر جلن ہو یا پھر سینے کا درد ہو یا پھر کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو میٹھا سوڈا اور سوکھا دھنیا ملا کر باریک سا سفونف بنا لیں۔ دن میں 3 مرتبہ آدھا چمچ کھائیں۔ انشاءاللہ معدے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سفید بالوں کے لیے پیاز بہت ہی مفید چیز ہے۔ پیاز کو گرینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا کر سر پر لگائیں
اور کچھ دیر بعد کسی اچھے شیمپو سے دھو لیں۔ چند دن ایسا کرنے سے سفید بال کالے ہونے لگیں گے۔ سیب اور چقندر کھا لینے سے ہڈیوں کے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور اس سے ہمیشہ کے لیے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ساگو دانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کریں، پیشاب کی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ اگر دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر نشان ہے تو لیموں کے چھلکوں کو چہرے پر رگڑنے سے کالے نشان دور ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ چمکنے لگ جائے گا۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے زیادہ پانی پیا کریں۔ شوگر کے مریض کھیرے کو اپنی خوراک میں شامل کر لیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو گندم کی روٹی کھایا کریں، اس سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے بادام کھا لیا کریں۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جامن کی لکڑی گھر میں جلا دیں، اس سے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھو کر اس کا اسپرے کر لیجئے۔ اس کے استعمال سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نہار منہ 2 اخروٹ کھا لینے سے بدن کا درد اور کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کریں اور ساتھ میں کھجوریں بھی کھا لیں۔ آپ کا جسم طاقت سے بھر جائے گا، جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے آپ کے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ روزانہ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جاؤ، جسم کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور کمزور ہیں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ چند ہفتوں میں آپ کو من چاہا رزلٹ مل جائے گا۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ یہ چیزیں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری عمر کم ہونے لگی ہے۔ شکر، شہد اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو آپ اندرونی طور پر ختم ہو رہے ہیں۔ سفید آٹا آنتوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے چوہوں سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا ملے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسپغول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانا دماغ کو قوت دیتا ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا ایک افضل صدقہ ہے۔ نمکین کھانا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ الٹا لیٹ کر نہ سوئیں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سر میں بار بار کنگھی کرنے سے کھوپڑی میں توانائی آتی ہے۔ صحت مند رہنے کے لیے بادشاہوں کی طرح دوپہر کا کھانا کھائیں اور فقیر کی طرح رات کا کھانا کھائیں۔ شام کو گوبھی کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو اس سے جلدی نیند آ جائے گی۔ پیدل چلنے سے پہلے 1 دانہ انجیر کا کھا لینے سے گھٹنوں کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر ایلوویرا لگا کر سو جائیں تو مچھر نہیں کاٹتے۔ سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پی لیں، قبض ختم ہو جائے گی۔
نیم کے پتوں کا رس جسم پر ملنے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ سیب سونگھنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ اور متلی اور سر درد ختم کرنا ہے اور ایکنی کے مسائل ختم کرنے ہیں اور سانس کی بدبو کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے پودینے کا استعمال کریں۔ اولاد نرینہ کے لیے بیٹے کی نیت کر کے سورہ قریش باوضو سارا دن کھل کر پڑھیں۔ انشاءاللہ نرینہ اولاد پیدا ہوگی۔ میاں بیوی دونوں ہی یہ عمل کریں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہیں ایسا گھر بہت جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے، اسے ضرور کھایا کریں۔ کھیرے کے استعمال سے جسم میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ سرسوں کا ساگ کھاؤ، خون کی کمی نہیں ہوگی۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے کی پتھری صاف ہو جاتی ہے۔ اگر صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پئیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔